معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم رمضان کریم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی آیتوں کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو روزوں کی اہمیت اور ان کی فرضیت کے تعلق سے ہم اللہ رب العزت کے فرمان کو ڈھونڈتے ہیں تو سورہ بقر کی کچھ آیتوں میں ہمیں روزوں کے تعلق سے پتہ چلتا ہے۔ خداوند قدوس قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بندہ جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، مگر جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی اس کو عطا کروں گا۔ تو لہٰذا اگر تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بے حیائیوں سے برائیوں سے رک جائے، اور اگر اسے کوئی گالی دے تو اس کے جواب میں اسے بس اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں روزے سے ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے میرے پروردگار کی کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ معتبر اور بہتر ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے، اور روزہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے تعلق سے آج گوناگوں تمام تجربہ کار سائنسدان، ڈاکٹر، میڈیکل سائنس کے لوگ جو ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر اس بات کو ثابت کر چکے ہیں، اور یہ متحقق بات ہو چکی ہے کہ روزہ رکھنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے، برائیوں سے اور آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کا نفس مضبوط ہوتا ہے، اور نفس مضبوط ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف انسان خود بخود متوجہ ہونے لگتا ہے، مگر روزے سے جب انسان ہو تو اس کا نفس کمزور ہونے لگتا ہے اور بے حیائیوں سے بھی وہ بچتا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں بھی لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو روزہ رکھنے سے ایک یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ بے حیائیوں سے بچ جاتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے، ریاکاریوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اپنے جسم پر جو فائدے ہوتے ہیں، اس کے جسمانی طور پر جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ ایک تجربہ شدہ عمل ہے جس کے بارے میں سائنسدانوں نے تحقیق کر رکھی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق بزرگوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس طرح سے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسے ہم اپنے ہاں اموال کو اکٹھا کرتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اگر ہم صاحب نصاب ہیں، ہمارے پاس وہ مال سال بھر اس پر گزر گیا یا 6 مہینے اس پہ گزر گئے جو ہے، اور ہم مالک نصاب رہے، تو چاہے وہ تجارت کی اشیاء ہوں یا کسی اور چیز کی اشیاء ہوں، یا رقم ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو، اگر وہ بقدر نصاب ہے تو ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ قرآن کریم میں بارہا اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بے شک زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا قرض حسنہ ہے جو اللہ رب العزت بندے سے لیتا ہے اپنے بندوں کو دینے کے لیے۔ تو خداوند قدوس نے جو زکوٰۃ کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہ ایک الگ گفتگو ہے، مگر انسان اپنے مال کی زکوٰۃ تو نکال دیتا ہے مگر اپنے جسم کی، اپنے بدن کی زکوٰۃ نہیں نکال پاتا۔ تو بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ روزہ انسانی جسم کی زکوٰۃ ہے، جس طرح سے مال میں زکوٰۃ نکالا جاتا ہے ویسے انسانی جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس جسم کو بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کو اس طریقے سے اس میں لگایا جائے تاکہ ہمارے بدن، ہمارے قلوب، ہمارے جسم و جان کو یہ پتہ چلے کہ یہ جان، یہ جسم اور یہ روح سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس طریقے سے انسان پاک اور صاف بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں پر یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں روزہ رکھو، اور روزہ رکھو تو سحری کرو۔ سحور جو تمہارے لیے ہے وہ ایک برکت کا ذریعہ ہے، ایک رحمت کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری قوم میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، جیسے کہ یہودی، ان کے جو روزہ رکھنے کا طریقہ ہے وہ ایک الگ ہے، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہندو بھی جو رہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں جو روزہ رکھا جاتا ہے غالباً اسے ورت کہا جاتا ہے، مگر ان کے ہاں اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ وہ روزہ تو رکھتے ہیں مگر وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کو، جیسے لیکوڈ میں کوئی چیز ہو، شربت کھا لیتے ہیں، شربت پی لیتے ہیں، پھل کھا لیتے ہیں، اور اسی طریقے کی چیزیں، دودھ پی لیتے ہیں، باقی کھانا نہیں کھاتے، جیسے روٹی نہیں کھاتے، گندم نہیں کھاتے، چاول نہیں کھاتے، اور دیگر کھانے نہیں کھاتے۔ تو ان کے یہاں روزے کا جو تصور ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اور عیسائیوں کے یہاں جو روزہ ہے، ان کے یہاں جو جس طریقے سے وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے یہاں کا جو معاملہ ہے وہ کچھ میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے اور پڑھا بھی ہے، کہ جو ان کے یہاں روزے کا تصور ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ مکمل طور سے کھانے پینے سے پرہیز یا اجتناب نہیں کرتے، بلکہ وہ کچھ مخصوص چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ کرسچینٹی میں، عیسائیوں کے نزدیک جو ہے شراب پینا کوئی بڑی بات، کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں تو ان کے مذہب کا اور دھرم کا یہ حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ ان کچھ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے بہک جانے کا یا برے راہ پر چلے جانے کا جو ہے راستہ مہیا ہوتا ہو یا راستہ مل جاتا ہو، تو وہ کچھ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہودیوں کے روزے میں اور مسلمانوں کے روزے میں بڑا فرق یہ ہے کہ یہودی جو روزہ رکھتے ہیں وہ صبح صادق کے بعد سے رکھتے ہیں، اور وہ بھی کچھ مخصوص چیزوں کو کھاتے ہیں اور مخصوص وقت تک۔ مگر مسلمانوں کا جو روزہ ہے، جو ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کیے، اور جس کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں سحری کرو، کیونکہ سحری میں اللہ نے تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ سحری ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اور پہلی بات تو ہم طلوع فجر سے قبل جو ہے روزے کی نیت کرتے ہیں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں، اور ان کے جو روزے کی نیت ہوتی ہے وہ اس کے بعد سے ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جو مسلمانوں کے اور دیگر اقوام کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اور ہم چلتے ہیں آگے کی طرف، تو ایک بھائی نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں اگر انسان ناپاک ہو جائے یا انسان نجس ہو جائے اور اس کو روزہ رکھنا ہو تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ یا روزے کی حالت ہو اور آدمی سو جائے اور اس کو غسل کی حاجت پیش آ جائے تو کیا اس کو روزہ رکھنے میں یا اس کے روزے میں کوئی قباحت ہوگی؟ تو میرے بھائی اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، اس میں آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے رات میں آپ کو حاجت پیش آئی تو آپ جو ہے آرام سے نیت کریں، سحری کریں، اس کے بعد آپ غسل کریں، اس کے بعد فجر کی نماز ادا فرمائیں۔ جنابت سے یا غسل واجب ہو جانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، اور رمضان الکریم کے اس ماہ مقدس میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور دعا کریں خود کے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے، اور ہمارے تمام دوست و احباب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو فلسطین کی سرزمین پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو اپنی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کاملہ میں ڈھانپ لے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔